السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم سورۃ الانعام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب اس کی توفیق سے ہی ممکن ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ بس آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنی تھی کہ پھول دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پھول ایسا ہوتا ہے جو دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے لیکن وہ خوشبو نہیں دیتا، لیکن ایک پھول ایسا ہوتا ہے جو دکھنے میں تو خوبصورت ہوتا ہے لیکن خوشبو بھی دیتا ہے۔ تو ہم سب نے ایسے پھول بننا ہے جو خوشبو بھی دیں، صرف خوبصورت نہیں لگیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے سمجھ فہم حاصل ہونا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس کو پھر خوشبودار بھی ہونا چاہیے۔ خوشبودار اس طرح سے کہ وہ ہمارے اعمال میں بھی ہو، ہمارے اخلاق میں بھی ہو، میں بھی، آپ، ہم سب۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو چیز آپ نے حاصل کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے، اس چیز کی فکر ہونا کہ وہ دوسرے کو بھی سمجھ آئے، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، یہ اس فکر کو اجاگر کرنا بھی آپ کا، میرا، ہم سب کا فرض ہے۔ ہمیں صرف انفرادی طور پہ خود کو ٹھیک نہیں کرنا، خود کو اس بات پہ راضی نہیں کرنا کہ بس مجھے قرآن کا تھوڑا بہت سمجھ آ رہا ہے تو یہ کافی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے۔ آپ اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ہم موٹیویٹ کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیاوی معاملات میں بھی، کہ جب ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے جو ہمیں پسند آتی ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں یار فلاں چیز بڑی فائدہ مند ہے، لے لو، بڑی اچھی ہے، سستی بھی ہے، یار وہ فلاں چیز، یار وہ فلاں دکان سے نا چیزیں سستی ملتی ہیں، یا فلاں دکان سے اچھی کوالٹی کی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ہماری عمومی زندگی کا حصہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، اور بسا ہوگا ہم خود سے مشورے دیتے ہیں، حالانکہ ہم سے کوئی مانگتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں کوئی راستہ پتہ ہو کہ یار ہاں وہاں جانا ہو نا تو یہ سب سے آسان راستہ ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو میں نے ڈسکور کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے معاملات ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محنت میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اسے سمجھنا آسان ہے، یا میرا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، یا میرا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے، آسان فہم ہے، بہتر ہے، تو آپ پلیز اس کو دوسروں تک بھی پھیلائیے، صرف اپنے تک محدود نہ رکھیے۔ آخر مجھ تک بھی تو کسی طرح پہنچا تھا، پھر اللہ نے مجھے یعنی میرے دل کو کھولا، میرے سینے کو کھولا، مجھے چیز سمجھ آنے لگی، پھر میں نے کسی کو فارورڈ کیا، اس کو سمجھ آئی، اس نے، تو یہ ایک چین ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ اس چین کا حصہ بنیں، اس چین میں سے کٹ ہو کر نہ رہیں۔ واٹس اپ ایک آسان ترین ذریعہ ہے۔ واٹس اپ کے اوپر براڈ کاسٹ لسٹ بنتی ہے، آپ کے دوست، رشتہ دار، احباب، ان کی براڈ کاسٹ لسٹ بنائیے، اس میں جتنے بھی نام ڈال دیں آپ، اس میں جسٹ آپ کو کچھ نہیں کرنا، کسی آدمی کو سنگل نہیں بھیجنا، آپ کو بس اس پہ کلک کرنا ہے، براڈ کاسٹ لسٹ میں سب کو چلا جائے گا، یا جن گروپوں میں آپ کو اجازت ہو کہ آپ شیئر کر سکتے ہیں وہاں پر شیئر کر دیں۔ دیکھیں کوئی ایک بھی کلک کرے گا، ویسے کوئی نہ بھی کرے تو آپ کو شیئر کرنے کا اجر مل جائے گا کہ آپ نے خیر کی بات کو آگے پہنچایا، لیکن اگر کوئی کلک کر دے گا تو اس کو جو فائدہ ہوگا، اگر وہ سمجھتا ہے یا اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے، تو بات آگے بڑھ جائے گی، اور آپ کے جو اجر کی جو کتاب ہے، جو اکاؤنٹ ہے، اس میں لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی درخواست تھی، غور کیجئے گا میری باتوں پر۔ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں، میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، کذب یکذب تکذیباً باب تفعیل، ریپیٹڈ ہے جھٹلانا، جس کو جھٹلایا جاتا ہے وہ با سے، ہا ہے قرآن کی طرف۔ وَكَذَّبَ بِهِ، سو فائل کیا ہوگا؟ یہ حالت رفع میں مرکب اضافی میں ہے، قومک، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، وَهُوَ الْحَقُّ، اب واو حالیہ ہے اور یہ کس کا حق ہے؟ یہ جو ہا ہے نا جس کو جھٹلایا گیا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ حال کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ وہ حق بات ہے، کہ وہ سچ ہے، پھر بھی اسے جھٹلا دیا گیا ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، امر کا صیغہ انا فاعل، انت فاعل، آپ کہہ دیجئے یہ مقولہ ہے، لستو انا اسم ہو گیا اس کا، یہ فعل جامد ہے، سو قل لستو آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں، علیکم تم سب پر، بوکیل با حرف جر، وکیل نگہبان، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ سو یہ بات یاد رہیں کہ لیسا کے ساتھ اکثر جو اس کی خبر ہے نا وہ با کے ساتھ آتی ہے، با کے بغیر بھی آ سکتی ہے، ایسے بھی ٹھیک تھا لست علیکم وکیلا، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، تو اس میں تھوڑی تک لست علیکم بوکیل، میں ہرگز تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، مبتدا مؤخر، یہ قائم مقام خبر، سبسٹیوٹ خبر مقدم ہو گیا لام حرف جر کی وجہ سے۔ لکل نبأ، نبأ خبر، لکل نبأ ہر خبر کے لیے، مستقر، مستقر کا عموماً مطلب ہے ٹھکانہ، لیکن آپ اگر اس کو خبر سے جب مناسبت دیتے ہیں ٹھکانے سے مراد اس کا صحیح وقت ہے۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک صحیح وقت ہے۔ وسوف تعلمون، سوف عن قریب، تعلمون تا واو نون جمع کی علامت، انتم فاعل، عین لام میم مادہ، وسوف تعلمون عن قریب تم جان لوگے، یعنی اس درست وقت کو عن قریب تم جان لوگے۔ جی آگے ہے وَإِذَا رَأَيْتَ، اذا اب یہ حرف یعنی شرط بھی بن جاتا ہے اذا جب، سو اذا رأیت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ، اذا رأیت انا فاعل، جب آپ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ الذین یخوضون فی آیاتنا، اب یہ دیکھنا ہے مفعول ہے رأیت کا، جب آپ دیکھیں، الذین اس میں موصول جمع کا، یخوضون خا واو ضاد مادہ، باب نون سے قالا یقولو کی طرح، خودن اس کا مصدر ہے، خودن اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں ڈبکی لگانا، پانی میں ڈبکی لگانا۔ یخوضون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور یہ صلہ ہے کس کا؟ اس میں موصول کا، سو ہم اس کا کیا ہے؟ فاعل۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ڈبکی لگائی جا رہی ہے، بعض ایسے افعال ہوتے ہیں جو استعارہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں یہ یاد رکھ لیجئے، یہ فعل جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا مقصد ہے فضول باتیں، فضول باتوں میں مشغول ہونا، فضول باتوں میں مشغول ہونا، جہاں پر بھی یہ فعل قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ڈبکیوں سے نہیں ہے بلکہ فضول باتوں کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، فی حرف جر آیات، آیت ان کی جمع، سو آیاتی جر ہو گیا مرکب اضافی میں، مضاف فی کی وجہ سے متعلق فعل یخوضو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول مشغول ہیں ہماری آیات میں۔ فضول مشغول سے مراد کیا مراد ہے؟ یعنی آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، آیات کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، آیات کے بارے میں فضول تعویلات کرتے ہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رہے، یہ کام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے تو ہم تو اس سے زیادہ ہمیں اس بات سے احتیاط کرنا چاہیے، اور ہم نہیں کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن ہم تو ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں، تو ہمیں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس بات میں، لیکن اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں۔ آگے کیا ہے جی؟ جو رزلٹ ہے، اعرض یعرض، عین را ضاد مادہ باب افعال، اعرض یعرض اعراضاً، اعراض کرنا یعنی اگنور کرنا، نظر انداز کرنا۔ فاعرض انت فاعل، امر کا صیغہ، آپ اعراض کریں، عنہم ان سب سے۔ کب تک اعراض کرنا ہے؟ حتی، اب یہ اعراض کی ایک حد ہے کہ کب تک کرنا ہے۔
حتیٰ یہاں تک کہ یخودو، اب یہ نصب ہو گیا حتیٰ کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، سو حتیٰ یخودو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، حتیٰ یخودو یہاں کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حرف جر، فی حدیث غیری، حدیث غیری ہی ان باتوں کے علاوہ، فی حدیث غیری ہی یعنی ان باتوں کے علاوہ جب وہ کسی بات میں مشغول ہوں تب تک آپ ان سے اعراض کریں۔ اچھا مزید یہاں پہ کیا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یہ اما یا اما یہ ورڈ تفسیری کہلاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب ہوتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، یعنی اور جہاں تک تعلق ہے اور مزید کی بات، سو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، دیکھیں یہاں پہ پیش مادہ ہے نون سین یا، سو ایک ہے نسیہ ینسا باب سامیہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ اچھا جب یہ باب افعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے انسا یونسی، بھلا دیا جانا، بھلا دینا، یعنی یہاں پہ خود بھولنا، یہاں پہ اگلے کو بھلانا، سو یونسین تشدید نون ثقیلہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اچھا یہ کیسے پہچانیں گے، اگر یہاں پر ہوتی پیش تو یہ ہوتا ہم یونسینا، اور اگر تنسینا، لیکن یہ زبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الشیطان اس کا فاعل ہے اور کاف ہے مفعول انتا کی جگہ پہ نصب، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر یعنی اور جہاں تک کہ شیطان آپ کو بھلا دے تو کیا کرنا ہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ قَوْمِ الظَّالِمِينَ، مع القوم، ٹھیک ہے جی، فلا یعنی اگر ایسا ہوا اما ينسينك الشیطان، لا تقعد، لا نہیں کا، قعد یقعد باب نون سے بیٹھنا، قاف عین ضاد مادہ، قاف عین ضاد مادہ، قعد یقعد بیٹھنا، سو فلا تقعد، اب یہ جزم ہو گیا، منع کیا جا رہا ہے، انت فاعل، فلا تقعد آپ مت بیٹھیں، بعد الذکرہ، کب، بعد الذکرہ، ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی۔ اب یہ ورڈ مختلف طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، اب یہاں نصیحت نہیں ہے، اس کا ورڈ موسٹلی نصیحت آیا ہے، لیکن نصیحت بھی کیا ہوتی ہے، ایکچولی وہ یاد دہانی ہوتی ہے، یاد کیا جانا یا کروایا جانا، سو فلا تقعد بعد الذکرہ، جب یاد آ جائے تو مت بیٹھیے، مع القوم الظالمین، القوم موصوف اور یہ اس کی صفت، حالت جر میں چونکہ آپ کا صفت جر موصوف جر ہے، سو ظالم قوم کے ساتھ آپ اب ان کو ظالم قوم قرار دیا گیا، کون، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں فضول باتیں کرتے ہیں، فضول نکتہ چینیاں کرتے ہیں، فضول تعویلات کرتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے، ہمیں اپنے ایسے دوستوں سے جان چھڑوانی ہے۔ یاد رہے یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں یا ان کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہمارے پاس میں نہیں، الٹا ہم راہ سے ہٹ جائیں گے، الٹا شیطان ہمارے ساتھ کھیل جائے گا۔ دیکھیں اپنے آپ کو اس معاملے میں کمزور سمجھیں، اس دینی معاملات میں یہ جو ہمارے جو کچھ دوست ہوتے ہیں نا جو فضول تعویلات پیش کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کی فضول تعویلات اس قسم کی جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو ایسے دوستوں سے دور رہنا بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنے ایمان کو تو خطرے میں ڈال چکے ہیں، وہ ساتھ ہمارے ایمان کو بھی ڈال دیں گے، یعنی ہمارے ذہن میں وہ غلط قسم کے سوالات پیدا کر سکتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے کہ سطحی علم ہے ان کے پاس اور وہ قرآن مجید کی تعویلات اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن ایسے لوگ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت دور جا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقل کے گھوڑوں کی جو لگامیں ہیں اس کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الذین یتقون، مائے نفی ہے، یہ نہیں ہے، علی حرف جر یہ مجرور ہو رہے، الذین ان لوگوں پر کچھ نہیں ہے، یتقون جو کیا ہے اس کا صلہ ڈرتے ہیں، باب افتعال سے اتقا یتقی ڈرنا تقوی اختیار کرنا، سو متقی لوگوں پر نہیں ہے، من حسابہم ان کے حساب میں سے۔ اب یہ ہم کون ہے، یہ وہی جو یخوضون ہے، جو یعنی آیات پر نکتہ چینی کرتے ہیں، غلط تعویلات پیش کرتے ہیں،
وما علی الذین یتقون من حسابہم، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان پر کچھ نہیں ہے۔ اب ما کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر، چونکہ ما ایک اسم ہے نفی کا، سو یہاں پر اس کا یہ علی حرف جر کی وجہ سے قائم مقام خبر مقدم ہو گیا اور یہ متعلق خبر ہے۔ آگے ہے من شیئن، من شیئن یعنی وہ لوگ جو تقوی رکھتے ہیں ان پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کوئی چیز بھی۔ علماء اعراب فرماتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے، اگر یہ ہوتا شیئن، ایکچولی یہ شیئن ہے کہ، اور یہ ہے ایکچولی اسم ما اور یہ قائم مقام خبر، سو ما علی الذین یتقون من حسابہم شیئن، کہ کوئی چیز نہیں ہے ان لوگوں پر جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے حساب میں سے، یعنی وہ جو یخوضون ہیں، یعنی ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہوں نے کچھ آیات کے بارے میں غلط باتیں کیں یا نکتہ چینی کی یا کچھ غلط تعویلات پیش کیں تو ہمیں نقصان نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا ایسا نہیں کہ ہمیں بھی اس کا گناہ ہوگا، ہمیں اس کا گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہ ان کے اپنے سر ہوگا۔ من شیئن آگے کیا ہے جی؟ ایک چیز ہے ہمارے ذمہ، ولیکن، لیکن مخففہ، ذکرہ، نصیحت، لیکن نصیحت کرنا ہمارا کام ہے۔ اب نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہی رہیں، نصیحت کر دیں، ان کو منع کریں کہ یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، یہ ایسے نہیں، ایسے مان جائیں، ٹھیک ہے، فلا تقعد، مت بیٹھیں۔ سورہ نساء میں اس کی واضح کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، اور اگر آپ بیٹھے رہیں گے اس کے باوجود بھی تو سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے، اسی کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ سو ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت، اب وہ نصیحت کیوں کرنی ہے؟ لعلہم یتقون، لعل ترجی، ہم اسم اللہ خبر، یتقون ہم فاعل اس کا، تقوی اختیار، شاید وہ تقوی اختیار کر لیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یا شاید وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اگر آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کر لیں، وہ ڈر جائیں، لیکن آپ کا کام نصیحت کر دینا ہے، اس کے بعد اگر وہ مزید اس پر ضد کریں تو پھر خلاص، پھر فلا تقعد، پھر مت بیٹھیں۔ جی اگلی آیت مبارکہ ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا۔ جی غری، سو یہ ہے ایکچولی وَذِرَ یَذَرُ، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، کسی کو کسی کے حال پہ چھوڑ دینا۔ سو یہ تھا ایکچولی، واو ہے عطف کا، یعنی اور مزید کیا کرنا ہے؟ تذرو، سو یہ تھا وازیرہ یذرو، باب سامیہ سے تذرو، تذرو سے امر کا صیغہ بنتا ہے، تا ڈراپ، را ساکن، ذر آپ چھوڑ دیں، انت فائل، سو انت فائل، ذر زیر ملانے کے لیے دی گئی، آگے ہے ذری، ذری الذین، آپ چھوڑ دیں، الذین کس کو؟ وہ لوگ، یہ مفعول ہے اس کا، اتخذو باب افتعال، حمزہ خا ذال مادہ، اتخذ یتخذو بنا لینا، الذین اتخذو دینہم، یہ اس کا مفعول ہو گیا۔ سو ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو بنا لیا ہے لعبن، ایک کھیل، ولہون، تماشا۔ اچھا لہون تماشا سے مراد ہے، لعب تو کھیل ہو گیا، تماشا سے مراد وہ بات ہوتی ہے، لہون ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اہم بات سے ہمیں مشغول کر دے، جیسے کہتے ہیں یار اس نے تماشا لگایا ہوا ہے، تماشا لگایا یعنی اس نے اصل باتوں کو چھوڑ کر فضول باتوں کی طرف گیا ہوا ہے، تو تماشا اہم بات۔ الہاکم التکاثر، اسی سے پھر ہے الہا یلہی، غافل کر دینا، تو یہ لہو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تماشا ہوتا ہے جو اصل بات سے ہمیں غافل کر دیتا ہے۔ سو چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو ایک کھیل اور تماشا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، غین را مادہ باب نون سے، غر یغر، دھوکے میں ڈال دینا، غرت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ تا ساکن، سو ہم مفعول، غرت ہم، اس مؤنث نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا، اور وہ ہے الحیات، الغرتہم، اب حیات کیسی ہے؟ دنیاوی زندگی ہے، اس کی صفت ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وذکر بہ، ذکر یذکر، باب تفعیل،
نصیحت کرنا. سو تذکرو تا ڈراپ را ساکن امر بن گیا, ذکر انت فاعل. آپ نصیحت کیجئے باہر فجر کس کے ذریعے؟ وہی قرآن کے ذریعے. یہ ہاں قرآن, یعنی آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے. کیا نصیحت کرنی؟ اب نصیحت آ رہی ہے, یعنی وہ مفعول ہوگا. ان تبصر نفس بما کسبت, ان مصدریہ, یہ پیش چینج ہو گیا اس سے. بیسیکلی یہ باب افعال سے ہے, با سین لام. ابسالہ یبسلو, یبسلو. اب یہ تبسلو تھا, چونکہ النفس اس کا نائب الفاعل ہے جو مؤنث ہے. ابسالہ یبسلو, ہلاکت میں ڈالنا. یعنی خود کو ہلاکت میں ڈال لینا, خود کو ہلاک ہونے کے لیے تیار کرنا, ایسے کام کرنا جس کا نتیجہ ہلاکت ہو. سو وذکر بھی, آپ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کیجئے. ان تبصر نفس, اب تبصلو اس نے ہلاکت میں ڈال دیا. سو تبصلو نفس, جان کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے, مطلب اسے ہلاک کر دیا جائے. کیوں ہلاک کیا جائے؟ یہ سبب ہے اس کا, با سببیہ متعلق فعل ہو گیا. ما موصولہ کسبت, واحد مؤنث کا صیغہ, کسب یکسبو, کاف سین با مادہ, اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا. سو بما کسبت, جو اس نفس نے کمایا. اب اس کا ہیہ جو ہے وہ نفس. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع. لیسا نفی, لام حرف جر, لہا ہا یہ نفس کی طرف جا رہا ہے. سو لیس لہا من دون اللہ, اب ولی ولا شفیع, یہ دونوں ہو گئے اسم حالت رفع میں ہے لیسا کے, یہ پہلے بھی آ چکا ہے. سو من دون اللہ, سوائے اللہ کے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, اور نہ ہی کوئی ہے شفاعت کرنے والا اور کوئی دوست سوائے اللہ کے, اس کے لیے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, سو ان شرطیہ, ان نے اس کو مجزوم کر دیا, عین دال لام مادہ, عدل یعدل باب ضاد سے. اس کا ایک مطلب تو ہوتا ہے عدل کرنا. اب اس میں برابری برابری کا معنی ہے. یہاں پہ عدل کرنے سے معنی نہیں لیا جا رہا, بلکہ آپ دیکھیں تعدل, یہ وَإِن تَعْدِلْ, تعدل تھا. سو ان تعدل, اگر وہ فدیہ دے, یہاں پہ اس کا فدیہ دینا یعنی برابری میں کوئی چیز دینا. وَإِن تَعْدِلْ, اگر وہ برابری کریں, یہاں سے مراد ہے برابر میں فدیہ دینا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ, یعنی کل عدل, ہر طرح کا فدیہ اگر وہ دے. اب یہ تعدل واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کیوں واحد مؤنث ہے؟ کہ یہ نفس کی بات کی جا رہی ہے, کہ وہ جو نفس روز قیامت پھنسے گی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ نَفْسٍ, اگر وہ نفس فدیہ دے ہر طرح کا. لا یؤخذ منہا, لا نفی کا حمزہ خا ضال مادہ, یہ مجزوم اس لیے ہے کہ یہ جواب شرط آ رہا ہے. لا یؤخذ, اخذ یاخذ, باب نون سے پکڑنا. سو یؤخذ یہ مجہول کا صیغہ ہے. دیکھیں اخذ یاخذ وہ پکڑتا ہے, یؤخذ نہیں پکڑا جائے گا. لا یؤخذ منہا, اس سے نہیں پکڑا جائے گا, مراد ہے اس سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, اولئک وہ لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں, الذین جو, ابسلوا, دیکھیں ابسلا یہ تھا, ابسلو وہ ہلاکت کے لیے تیار ہوئے. ابسلو وہ یعنی ابسلو انہوں نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا. ابسلو وہ ہلاکت میں ڈال دیے گئے, مجہول کا صیغہ. اولئک الذین ابسلوا, وہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں ڈال دیے گئے. بما کسبوا, ما موصولہ, کسبوہم جو انہوں نے کمایا, اس کے سبب جو انہوں نے کمایا, یعنی جو انہوں نے اعمال کیے. آپ سے درخواست ہے کہ تفسیر بھی سن لیا کریں, اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں نا, جس کے معنی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے, وہ تفسیر میں پھر کلیئر ہو جاتا ہے اور وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. سو لہم شراب من حمیم, قائم مقام خبر مقدم, لہم ان کے لیے ہے, شراب پینے کے لیے, من حمیم, حمیم ہوتا ہے کھولتا ہوا پانی. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے. وعذاب علیم, اور ایک دردناک عذاب. علیم
فعیل مجید، یہ فعیل کا وزن پہ ہے، اس میں تو وہ ہے یہ مبالغہ کا صیغہ کہ بہت زیادہ دردناک. اسی سے علم درد کو کہتے ہیں. علم جسم میں کہیں بھی ہو جی، میرے جسم میں کیا ہے؟ علم ہے، درد ہے. سو عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. متعلق خبر ما کا موصولہ کانو ہم، اس کا اسم یکفرون، اس کے سبب جو وہ کفر کیا کرتے تھے، جو وہ ناشکری کیا کرتے تھے، جو وہ انکار کیا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ 5 آیات ہوئیں. جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں دعوت اکراہ کے بغیر رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ، اور اس کو جھٹلایا ہے، یعنی اس قرآن ہدایت اور بیان کو جو آپ اس کے پاس لے کر آئے ہیں ان کے پاس. قوموں کا مطلب ہے آپ کی قوم یعنی قریش. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سراسر حق ہے اور اس کے بعد اور کوئی حق نہیں. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں، یعنی نہ میں تمہارا محافظ ہوں اور نہ تم پر تعینات کیا گیا ہوں، جیسا کہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. یعنی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہو ایمان لاؤ اور چاہے کفر کرو. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک مقرر وقت ہے. ابن عباس اور دیگر کئی ائمہ فرماتے ہیں ہر خبر کی ایک حقیقت ہے، یعنی ہر خبر وقوع پذیر ہونے والی ہے، خواہ کو سر سے بعد کیوں نہ واقع ہو. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لوگے. آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ گوئی کر رہے ہوں، یعنی ان کی تکذیب کر رہے ہوں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، یعنی آیات الہی کی تکذیب کی بجائے کسی دوسرے موضوع پر بات کر دیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر یہ بات شیطان تم کو بھلا دے، اس سے مراد امت کا ہر فرد ہے، وہ ان کی تکذیب کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تعریف کرتے ہیں، ان کے غلط معنی پہناتے ہیں، اور کوئی شخص بھول کر اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، بے شک میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اسی آیت کریمہ کی طرف درجہ آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، سورۃ النساء آیت نمبر 40. اور یقیناً تم مومنوں پر کتاب میں حکم نازل فرمایا گیا کہ تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہو، تو جب تک وہ لوگ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے. وَلَٰكِنْ ذِكْرُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں. ہم نے تمہیں ان سے کنارہ کشی کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور انہیں چھوڑ دیں، ان سے کنارہ کشی کریں، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں، یہ لوگ عن قریب عذاب عظیم میں مبتلا ہونے والے ہیں. وذکر بھی، اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے. ان تبصل نفس بما کسبت، یہاں ان تبصل اللہ تبصل کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا کے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے. سدائی سے روایت ہے تبصلہ کے معنی ہے سپرد کیا جانا. ابن عباس سے روایت ہے کہ اس کے معنی ہے اسے رسوا کیا جانا. قتادہ فرماتے ہیں اسے قید کیا جائے یا اس کا مواخذہ کیا جائے. ان تمام اقوال کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سپرد کرنے سے مراد ہے کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اور قید سے مراد خیر و بھلائی سے روکنا ہے. گرو ہونے سے مراد ہے کہ وہ اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل نہیں کر سکتا. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے کمائی کے بدلے میں گروی ہے مگر دائیں کی طرف کے لوگ. یہ پہلے جو میں آپ کو گروی ہے ایکچولی گروی لفظ تھا. اور فرمانے باری تعالیٰ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا، اگر وہ ہر چیز جو روز زمین پر موجود ہے بطور معاوضہ دینا چاہیں تو اس سے نہیں لی جائے گی. اولئک الذین
ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ان کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی کھولتا ہوا ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔